بولو قرآن کیا درس دے رہا ہے کہ نبی کے گستاخ کا عیب بتاؤ، نبی کے گستاخ کا کفر بتاؤ، اور پیل پیلا کیا بولتا ہے اب نے کو کسی کو برا نہیں کہنے کا. ارے واہ، تو پھر علماء اہل سنت کو تم برا کیوں کہتے ہو؟ جب کسی کو برا نہیں کہتے تو سرکار تاج الشریعہ کے شان میں توہین کیوں کرتے ہو؟ ارے تاج الشریعہ ہم سنیوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. اور ایک بات سمجھ لو، اگر تاج الشریعہ کے شان میں ایک لفظ بولا، اگر تاج الشریعہ کی شان میں ایک لفظ بولا، خدا کی قسم تمہاری زبانوں کو اب کھینچ دے گا. تمہارے اماموں کو اتار لیں گے، تمہاری زبانوں کو بھی کھینچ لے گا. ہم کو نہیں بولنا، ہم نہیں بولتے، ہمارے منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کے بلوا. ہمارا مشن اشرف علی تھانوی ہے، میرا ٹارگیٹ اشرف علی تھانوی ہے، لیکن جان بوجھ کے یہ بیچ میں آتے ہیں. ارے دوتے، ہم نہیں چاہتے کہ اس تنظیم کے خلاف اتنا بولیں. ایک مرتبہ جام نگر میں بولا تھا، تب بھی ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، تب بولا تھا. پھر ہم نے سمجھا کہ ٹھیک ہے اللہ ان کو ہدایت دے گا. تو تھوڑا کل پرسوں محدث سے کبیر آئے تھے پیٹلاٹ میں، اور تھوڑا بہت ہم نے بتایا تو ہم کو فون کر کے بولتے ہیں کہ آپ کیوں بولتے ہیں، اور ہمارے سب کو دوستوں کو دھمکیاں دیتے ہیں. حمدانی صاحب کی تقریر میں ہم ارے تمہاری حیثیت کیا، تم للو پنجو، ارے توتے ان شہروں میں حملہ کریں گے. ایک مرتبہ اس کے پہلے بھی جب سلیم بابو کی تقریر ہوئی تھی تب بھی کہا تھا سلیم بابو کی تقریر میں حملہ کریں گے. حملہ کرنے والے کا چہرہ لال ہوتا ہے، تمہارے چہرے سب پھک پڑ گئے ہیں. اس لیے ہم زیادہ کچھ نہیں کہتے، صرف یہ کہتے ہیں یہ تنظیم ہرگز ہرگز مسلک اعلی حضرت کی تنظیم نہیں ہے، اور اس تنظیم کو اور تاج الشریعہ کا فتویٰ ہم سب کے لیے آمن نہ صدقنا ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہے. لہذا سرکار تاج الشریعہ نے جب اس تنظیم کو گمراہ کہا ہے، ہم بھی گمراہ کہیں گے کہیں گے کہیں گے. تم کو یہ سب خلاصے کرنے کوئی بڑی بات نہیں ہے، معمولی 2-4 باتیں. تاج الشریعہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، رجوع کر لو، توبہ کر لو، ختم ہو گئی بات. اب خلاصہ سب کو معلوم ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، کٹر سنی ہوئے نا دھناتن، اس کو لیلا امامہ پہنا دو، 3 مہینے میں پیٹ پیلا ہو جائے گا، سنیوں کا تسلط چلا جائے گا. وہابیوں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہوا، کہ بھائی وہابی سے ملتے کہتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں. تو چاہے یا تو کیا سمجھائے گا؟ صحیح بات ہے نا، تو جائے گا. دیکھو ایک بات سنو، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، آپ کے طبیلے میں 100 گھوڑے تھے، 20 گھوڑے بھاگ گئے. کتنے؟ تب ہمیں بھاگے ہوئے 20 گھوڑوں کو نہیں ڈھونڈنا، جو 80 گھوڑے ہیں اس کو سلامت رکھنا ہے. یہ بھاگے ہوئے 20 گھوڑوں کو ڈھونڈنے جاؤ گے نا تو یہ 80 بھی جائیں گے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، کسی وہابی کو سنی بنانا، کسی وہابی کو سنی بنانا اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کسی سنی کو وہابی نہ ہونے دینا. ہمیں اب کسی وہابی کو سنی نہیں بنانا، بلکہ ہمارا جو سنی ہے وہ وہابی نہ بن جائے، یہ کوشش کرنا. یہ ہرے توتے کیا کہتے ہیں، وہابی کہیں جاتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، کچھ بولتے ہیں تو بولے ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں. ارے بھائی تو اصلاح کیا کریں گے؟ ابھی لکھنؤ میں ہماری تقریر تھی تو ہر لوگوں نے چٹھی بھیجی، حمدانی صاحب اصلاحی تقریر کرنا. میں نے کہا میں بے شک اصلاحی تقریر کرتا ہوں، اصلاحی عقیدہ کرتا ہوں، تم لوگ اصلاحی عمل کرتے ہو. صحیح بات ہے نا. اب ایک آدمی پاٹرون نہ پہنے اور اوپر کوٹ نے ٹائی پہن کر نکلے اور کہے گا اتنی گھٹنا پہ نیچے تیری پاٹرون تو نہیں ہے، عقیدہ تو صحیح نہیں ہے تیری. صحیح بات ہے نا. لاؤ کدھر. اور الیاس قادری کو کتنی اہمیت دیتے ہیں معلوم ہے. ایک کتاب ان کی نکلی، اب واپس کھینچ لیے تھے، ڈر گئے.
سرکار کا پیغام اتار کے نام. اس کتاب میں آپ دیکھو گے نا تو گوشت پاک سے بھی بڑا مرتبہ الیاس قادری کا ہے. اور اللہ تعالیٰ سلام پہ. اور ایک بھی خواب سچا نہیں, سب گپے مارے. ایک اسلامی بھائی, ارے واہ. ایک ہمیشہ یاد رکھو, جو جھوٹی تنظیم ہوتی ہے نا اس کی بنیاد ہمیشہ خوابوں پہ ہوتی ہے. وہابیوں نے جب اپنی تحریک شروع کی تو خواب گرے. دارالعلوم دیوبند کے لکھا ہے کہ عظمت یوں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو میں بات کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ آپ تو عربی ہیں, آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ تو وہ بھی اردو بولنے نہیں آتا کہ میرے باپ کہاں گئی. کوئی بولا کہ میرا باپ گئی اور میرا ماں آیا. اب ایسے تو جائز ہے. تو حضور نے فرمایا جب سے علماء دیوبند سے ہمارا تعلق قائم ہوا ہے تب سے ہمیں یہ زبان آ گئی. پھر ایسے خواب گھرتے گئے. حاجی امداد اللہ مسجد مکی کی بھاوج مہمانوں کا کھانا پکا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حاجی امداد اللہ کی بھاوج سے کہا ہٹ, حاجی امداد اللہ کے مہمان علماء ہے, اس کا کھانا میں پکاؤں گا. یعنی کہ حضور کو رسویا بنا ہے. ایسے ایسے خواب کرے. پھر یہ الیاس قادری آیا, پھر وہ طاہر القادری پادری نجیس پادری آیا, اس نے بھی خواب کرے. اب خواب کیسے کیسے کرے معلوم ہے آپ نے کو تعجب ہوئے کہ یہ ہر پبلک کو صاحب بیوقوف سمجھتا ہے, یوں سمجھتا ہے کہ سب. اب میری بات سنو, ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں نا تو فلائٹ میں بیٹھ کے آتے ہیں, ٹکٹ لگتی ہے. اب طاہر القادری نے خواب ایسا کرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان آئے تو پاکستان کے علماء کا جو رویہ تھا اس سے ناراض ہو گئے. میں نے خواب میں دیکھا تو حضور جا رہے تھے تو میں قدموں سے لپٹ گیا. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شرط پہ روک سکتا ہوں کہ مجھے انتظام تم کرو, تمہارا مہمان بنوں گا, اور میرے جانے کی ٹکٹ کا انتظام بھی تم کرنا ہے. اور پاکستان میں گھومیں گے تو سب خرچہ دینے کا. حضور ڈھابے پہ ہائی وے پہ کھانے کے لیے جانے والے تھے. جب کھانے پینے کا خرچہ طاہر القادری کہا کہ ہاں سب میں خرچہ بھوگوں گا تو حضور 8 دن پاکستان بھرو گی. سالا کیا بیوقوف سمجھتے ہیں نا. ایسے ایسے تو اب ان کا دماغ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو گپ مارنا بھی نہیں آتا. بابو گپ مارنے کی بھی ایک کرا ہوتی ہے. اب یہ لوگ ایسا گپ مارتے کہ بھائی انو کوئرو میں ہمارے نانو ساپ نو بچوں نکلو تو اپنے سمجھ میں آتا. اب یہ تو کیسی گپ مارے انو کوئرو نے اندر થી મોટો હાથી નીકળ્યો. અરે ગપ મારना भी नहीं आती बाबू. હા મારી બકરીને છ ઓર આવીને સિંહનું બચ્ચું પેદા થયું. હવે ભાઈ બધું اب ایسے ایسے خواب کرے اور کوئی خواب میں کسی خواب دیکھنے والے کا نام نہیں. ایک اسلامی پیشاور کے اسلامی ایک فوائد نے خواب دیکھا اور کیسے کیسے خواب کرتے ہیں کہ ٹی وی میں حضور کی آواز آتی ہے. اور ایسے خواب کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کا سلام مولانا الیاس کو پہنچا دینا. یعنی کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بولا, جبریل علیہ السلام نے حضور کو بولا نا, حضور پھر الیاس قادری کو بول دیا. یعنی الیاس قادری کے باپ کے نوکر ہے کیا؟ تو پھر اللہ نے ڈائریکٹ سلام کیوں نہیں بھیجا الیاس قادری؟ اللہ تو قادر ہے مطلب ہے. تو بیچ میں جبریل علیہ السلام کو لائے نا, پھر جبریل علیہ السلام حضور کو بولے نا, پھر حضور ان کو ڈھونڈنے جا رہے. گپ مار مار کے اور ایسے ایسے خواب کرتے ہیں. اور جاہل ہے. میں نے جام نگر میں کہا تھا تم الیاس قادری کو مجدد بولتے ہو. میں نے کہا میں الیاس قادری کو مجدد لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں اور 500 علماء اہل سنت سے دستخط دے دوں گا. صرف ایک شرط ہے, فتاوی رضویہ کا ایک صفحہ دیکھ کر پڑھ دے گا. جاہل ہے مطلق ہے. اتر بیچتا تھا اتر, اب اتر کو پہنچے گا 70. اس لیے میں کہتا ہوں تم میں نے گھر سے پکڑ کے بیٹھ جاؤ. انہیں ہرو تو کا آج میں کھا لیا اتنا ہے, وہ تو زیادہ نہیں بولنا, نہیں تو بالکل ننگا کر دوں گا. امامہ تو اتار لوں گا, کرتا پاجامہ چڈی سب اتار لوں گا.
اور سرکار تاج الشریعہ کے لیے جو گستاخیاں کرتے ہو نا کہ تاج الشریعہ پاگل ہو گئے، تاج الشریعہ میں علم نہیں ہے، تاج الشریعہ ایسے ہیں ویسے ہیں بولنا، خبردار جو تاج الشریعہ کے خلاف ایک لفظ بولا ہے زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ تاج الشریعہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، خبردار۔ اور تمہارا الیاس قادری ہمارے تاج الشریعہ کے پاؤں کی جوتی کے برابر نہیں ہے۔ اور یہ کیسے کیسے خواب کرتے ہیں معلوم ہے؟ اعلیٰ حضرت سے اوورتے، اعلیٰ حضرت سے اوورتے خواب کرا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا الیاس اور اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں گئے تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو مجدد کا تاج تھا وہ حضور نے چھین لیا اور مولانا الیاس قادری کے سر پہ رکھ دیا۔ سب خواب 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 خواب۔ تو شاید ایسے خواب دیکھتے ہو، دوسرے خواب تو ہم بھی کوئی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مولانا الیاس قادری جا رہے تھے کہ اچانک مولانا الیاس قادری کی صورت گدھے کی ہو گئی۔ اور الیاس قادری کا اتنا ادب بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضور نگاہیں نیچی کر کے آئے۔ سب خواب سب خواب سب خواب۔ ارے خواب تو ہم بھی گڑیں گے تو تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں ہم بتا دیں کہ مولانا الیاس قادری کو وہ عذاب نازل ہوا کہ وہ عورت ہو گیا اور اس کو سواور آئی تو اس کے پیٹ سے مگرمچھ نکلا، ایسا بھی خواب ہوتا ہے۔ ارے خواب بھی چاہیے، خواب کرنا ہم کو بھی آتا ہے۔ ارے تمہاری چھٹی بھی لا دیں گے خواب کر کے رکھیں گے۔ اور ہم بھی تم نے چھاپا ہے سرکار کا بیگم اتار کے نام ہم خواب کتاب چھاپیں گے کہ تماچا ستار بڑھ ڈال ہے اٹار۔ اس لیے ہم زیادہ نہیں کہتے، صرف یہی کہتے ہیں اپنی مریادہ میں رہو۔ سنت سکھانے کا دعویٰ ہے ناٹک بند کرو، تم قربانیوں کے پیسے کھا جاتے ہو قوم کے، معلوم ہے حرام کا مال کھا کھا کے مسجدوں میں پڑھ رہے ہو، سوتے ہو، رہنے دو، بند مٹھی ہے رہنے دو، کھولوں گا میں بولوں گا نا، کیونکہ بیچ میں اس کا ایک وہ تھا نگنا دعوت اسلام امین صلاح، اس نے کچھ 20-25 لاکھ روپے مانگے تھے، کیونکہ چور کی پارٹی میں سب بھاگ مانگے گا نہیں یار، تو نہ بولا تو اس نے دعوت اسلامی چھوڑ دی، تو اس نے امامہ پھینک دیا اور سفاری پہن کے ہیرو بن کے گھومنے لگا۔ ارے واہ، ابھی واپس پہن لیا ہے، پیسے ملے تو پہن لیا ہے۔ تو وہ میرے کو بولا نا سب بتایا آلو کی پول ہے، میں سب جانتا ہوں، زبان خاموش رہنے دو، مہربانی کر کے تمہاری مریادہ میں رہو اور مسلک اعلیٰ حضرت میں نئی باتیں نکالنے کا چھوڑو، اور الیاس قادری کو جو اوورٹیک کراتے ہو اعلیٰ حضرت سے وہ بند کرو، نہیں تو جو میں بولنا شروع کروں گا نا تمہارے باپ میں طاقت نہیں کہ تمہارا باپا ہے نا اس میں بھی طاقت نہیں، باپا اور جو غریب نواز کی شان میں وہ پتہ ہے خواجہ کا سکہ چلتا ہے تو باپا کا سکہ چلتا ہے۔ ارے واہ، شرم کھاؤ، اور سنیت کا ذرا بھی رد نہیں ہے بھائی۔ ہاں اپنی تنظیم کیسے پھیلے اور مولانا الیاس قادری کا درجہ کیوں بڑا ہو جاوے، یہ کتاب آپ پڑھو گے نا تو تم کو یہ لگے گا مولانا الیاس قادری کے سامنے خواجہ صاحب، غوث پاک، اعلیٰ حضرت، خواجہ وہ تمام اولیاء کچھ نہیں، یہاں تک کہ ایک مطلب ایسا خواب بتایا ہے کہ غوث پاک کی گود میں سوئے ہوئے تھے اور غوث پاک اس کی پیٹھ پہ چلا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہا کہ پوری دنیا کے اولیاء میں مجھے سب سے زیادہ پیارا یہ۔ ارے واہ گندھارا، پشپادیا دیکھو تو لگے پشپادیا نہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے ہم یہاں کے باہر کے مہربانی کر کے ہم کو فون کر کے سمجھانے کی کوشش مت کرنا، تم لوگ کیا کرتے ہو ہمیں سب معلوم ہے، تمہاری پول سب معلوم ہے، تمہارا جانگی آقا ہے کہ پھاٹیلا ہے نا وہ بھی ہم کو خبر ہے، اس لیے رہنے دو، بند مٹھی رکھو اور بولنا بند کرو۔ اور دوسری بات، حضرت سراج اجہر پہ حملہ کیا، مفتی فخر الدین پہ حملہ کیا، مفتی جعفر المصطفیٰ پہ حملہ کیا، کئی سنی علماء پہ حملہ کیا، بتاؤ ایک داخلہ ایسا بتاؤ کہ دعوت اسلامی والوں نے کسی بھابی عالم کو مارا ہو۔
سنی عالم کو ماننے کے لیے اخلاق بھول جاتے ہو. اور جب وہابی کا معاملہ آتا ہے ہم اخلاق والے. ارے دور ہے تیرے اخلاق میں. چولٹے کا ہم قربانی کا پیسے تو تم کھا جاتے ہو, اور مرغیوں کی قربانی کرتے ہو, بکرے کا بدلے. ابھی تو انڈے کی ڈالنا مرغا قربانیاں. خیر زیادہ نہیں بولنا, بہت بتانا تھا. وہابیوں کا عقیدہ بھی, اہل حدیث کا بھی. اہل حدیث تو وہابیوں کے بھی باپ ہے.